پیارے بچوں، آج میں آپ کو کہانی سناؤں گی رحم دلی کا انعام۔ یہ کہانی آئی ہے پریوں کے دیس سے اور یہ ہے ایک خرگوش کی رحم دلی کا نتیجہ۔ ایک جنگل میں ایک درخت کے اندر گھر بنا کر ایک خرگوش اپنے ننھے بچے کے ساتھ رہتا تھا۔ وہ ننھا بچہ بہت شرارتی تھا، بالکل آپ کی طرح۔ اس کا باپ اس کو ہر وقت سمجھاتا رہتا تھا، یہ ایسے کرو، یہ ایسے کرو، یہ کام نہیں کرنا، ایسے نہیں کرنا، اور وہ چھوٹا سا خرگوش ہر وقت شرارتوں میں رہتا تھا۔ ایک مرتبہ اس جنگل میں بارش ہونا بند ہو گئی، ہر طرف خشک سالی ہو گئی، اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوا؟ بھئی وہاں پہ کوئی سبزی نہیں تھی، کوئی پھل نہیں تھا۔ خرگوش کیا کھاتے؟ سب جانور بھوکے تھے۔ ہر جانور ادھر ادھر اپنے لیے خوراک ڈھونڈتا تھا، لیکن کسی کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا تھا۔ یہ بہت مشکل ٹائم تھا۔ جنگل میں جانور بھوک سے مرنے لگے۔ ایک دن خرگوش اپنے بچے کو کہنے لگا کہ تم گھر سے زیادہ دور نہیں جانا، یہیں پہ کھیلو، میں تمہارے لیے کھانا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں، شاید کہیں کچھ کھانے کو مل جائے۔ اس نے اپنے باپ سے ضد کی کہ مجھے تھوڑی دور تک کھیلنے جانے دیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ ہی رہوں گا، انہی کے ساتھ کھیلوں گا، اکیلا کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کی ضد سن کر باپ چپ ہو گیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم بھی کھیل لینا اپنے دوستوں کے ساتھ، تب تک میں تمہارے لیے کھانا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس کا والد خرگوش چلا گیا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے نکل گیا۔ ادھر ادھر کھیلتے کھیلتے یہ کافی دور تک آ گیا۔ وہاں اچانک اسے ایک جگہ پر ایک گاجر پڑی ملی۔ وہ بہت خوش ہوا، دوڑتا ہوا گیا اور اس نے اس گاجر کو اٹھا لیا۔ جیسے ہی اس نے کھانا شروع کیا تو اسے خیال آیا کہ میرے ابو نے بھی تو کچھ نہیں کھایا، وہ بھی تو بھوکے ہیں، یہ میں اکیلے نہیں کھاؤں گا، ہم دونوں باپ بیٹا مل کے اسے کھائیں گے۔ اس نے وہ گاجر اپنے پاس پکڑی اور واپس اپنے گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ تب تک اس کے دوست دوسرے راستے کی طرف جا چکے تھے۔ واپسی کے راستے پر اچانک اس کے سامنے ایک اور خرگوش آیا اور اس خرگوش نے کہا، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے یہ گاجر دے دو، تمہاری بہت مہربانی ہوگی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں بھوکے ہیں۔ اس خرگوش کو ترس آ گیا اور اس نے وہ گاجر اس خرگوش کو دے دی۔ جیسے ہی ننھے خرگوش نے اپنی گاجر اس دوسرے خرگوش کو پکڑائی، اچانک وہ خرگوش تبدیل ہونا شروع ہو گیا اور وہ تو پری بن گیا۔ ارے یہ کیا ہو گیا؟ یہ خرگوش تو ایک پری تھا۔ اس پری نے کہا، اے ننھے خرگوش، میں تو پرستان سے آئی ہوں، میں صرف یہ دیکھنا چاہ رہی تھی کہ تم گاجر مجھے دو گے یا نہیں دو گے۔ تمہاری بہت مہربانی، تم نے بہت اچھا رویہ دکھایا، تم سب کا خیال رکھنے والے خرگوش ہو، میں تمہاری دوست ہوں، آج کے بعد تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت ہوئی میں تمہاری مدد کروں گی، اور ہاں سب سے پہلا انعام تو یہ لو۔ اور پتہ ہے ننھے بچوں اس نے اسے کیا دیا؟ پری نے اس کو گاجروں سے بھری ایک باسکٹ دے دی، کہا یہ پوری باسکٹ اپنے گھر لے کے جاؤ، اپنے ابو کو بھی دو اور خود بھی کھاؤ۔ وہ خرگوش بہت خوش ہوا، وہ خوش خوش گھر آیا۔ اس نے گھر آ کے اپنے والد کو ساری بات بتائی۔ اس کے باپ نے اسے گلے لگایا اور کہا، مجھے فخر ہے تم پہ کہ تم نے بہت اچھا۔ دونوں باپ بیٹا خوشی خوشی اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے مزید چند دن ان گاجروں کے ساتھ بہت اچھے گزر گئے۔ ایک دن اس کے والد نے کہا، بیٹا میں باہر کہیں جا رہا ہوں، جب تک میں نہ آؤں تب تک تم دروازہ نہ کھولنا، کیونکہ آج کل یہاں پہ کھانا نہ ملنے کی وجہ سے کچھ جانور اپنے سے چھوٹے جانوروں کو کھانا شروع ہو گئے ہیں، تو خطرہ جنگل میں بڑھ چکا ہے، اس لیے جب تک میں خود نہ آؤں دروازے پہ تب تک تم نے اپنے گھر کا دروازہ نہیں کھولنا۔
چھوٹے بچے نے کہا ٹھیک ہے، جیسا آپ نے کہا میں ویسا ہی کروں گا۔ اس نے اپنے دروازے کو اندر سے بند کر لیا اور اس کے والد کہیں چلے گئے۔ کچھ دیر گزری تھی کہ اسے دروازے پہ آواز آئی، چھوٹے بچے، ارے ننھے خرگوش دروازہ کھولو، میں تمہارا انکل ہوں، مجھے تمہارے ابو نے بھیجا ہے، وہ تمہیں بلا رہے ہیں۔ اس بچے نے اپنے دروازے کے ایک کونے سے دیکھنے کی کوشش کی تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو ایک بھیڑیا کھڑا ہے۔ وہ پریشان ہو گیا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ بھیڑیا نے کہا، دروازہ کھول دو ورنہ میں خود تمہیں لے لوں گا۔ اب تو بچہ ڈر گیا۔ اچانک، ارے یہ کیا؟ یہ تو کوئی رسی ہے جو اس بھیڑیے کے گرد لپٹنا شروع ہو گئی ہے۔ بھیڑیا غصے سے دائیں بائیں اپنے ہاتھ پاؤں مارنے لگا لیکن اس رسی نے اس کو بہت کس کے لپیٹ لیا اور وہیں پہ اس کو مار دیا۔ یہ رسی تھی ننھی پری کی بھیجی ہوئی۔ یہ وہی پری تھی جو خرگوش کی دوست بن گئی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو اس دروازے پہ ایک اور آواز آئی، ارے ننھے خرگوش دروازہ کھولو، میں تمہارا چچا ہوں، تمہیں ملنے آیا ہوں۔ ننھا خرگوش پریشان ہو گیا، میرا کون سا چچا ہے جو مجھے ملنے آیا ہے؟ اس نے آواز دے کے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ارے ننھے خرگوش تم دروازہ تو کھولو، دیکھو گے تو پہچان جاؤ گے۔ ننھا خرگوش پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، مجھے تو میرے والد نے دروازہ کھولنے سے منع کیا ہے، جب تک وہ نہیں آتے میں دروازہ نہیں کھولوں گا۔ یہ تھا باہر ایک مگرمچھ۔ اس مگرمچھ نے اپنے پنجوں کے ساتھ دروازے کو توڑنے کی کوشش شروع کر دی اور کہا، تم نہ آؤ، میں خود دروازہ کھول کے اندر آ جاؤں گا۔ ننھا خرگوش بہت ڈر گیا، وہ گھر کے کونے میں سہما ہوا بیٹھا تھا۔ اچانک اس سے ایک مگرمچھ کے چیخنے کی آوازیں آئیں۔ اس نے فوراً دروازے کے کونے سے باہر دیکھنے کی کوشش کی تو وہی ایک رسی تھی جو اس کے گرد لپٹی ہوئی تھی اور مگرمچھ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن وہ رسی کا شکنجہ سخت ہوتا گیا اور اس نے مگرمچھ کی جان نکال دی۔ جیسے ہی مگرمچھ مرا، ننھے خرگوش نے دروازہ کھولا تو باہر پری کھڑی تھی۔ اس نے کہا، میرے پیارے دوست، تم گھبرانا مت، میں نے تمہیں کہا تھا جب بھی تم مشکل میں ہوگے میں تمہاری مدد کروں گی، کیونکہ تم دوسروں کا خیال رکھتے ہو تو تمہارا خیال میں رکھوں گی، میں تمہاری دوست ہوں۔ ننھا خرگوش خوش ہو گیا۔ ننھی پری نے کہا، اب تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے اور کھانا بھی لائی ہوں۔ اس نے کچھ اور گاجریں اس کو دے دی اور کہا، اب تم اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لو، جب تک تمہارے والد نہ آئیں گھر سے باہر نہ نکلنا۔ کچھ دیر کے بعد اس خرگوش کے والد آ گئے۔ ننھے خرگوش نے اپنے والد کو ساری بات بتائی۔ وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ننھی پری کو میرا بھی شکریہ ادا کرنا، وہ تمہارا اتنا خیال رکھتی ہے۔ یہ تھی بچوں آپ کے لیے ایک ایسی کہانی کہ جس میں ہم نے دیکھا جب دوسروں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کرو گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ بس آپ بھی اپنی زندگی میں یہ خیال رکھنا، کہیں آپ دوسروں کے ساتھ برا سلوک نہ کر جاؤ، کیونکہ جب آپ دوسروں کے ساتھ برا کرو گے تو کہیں نہ کہیں سے آپ کے لیے برا سلوک آ جائے گا، اور اگر آپ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، آپ دوسروں کا خیال رکھو گے تو پھر آپ کے لیے بھی اچھا سلوک اور خیال رکھنے والے لوگ اللہ تعالیٰ بھیج دیں گے۔